السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پیج نمبر 67 میں ہجرت مدینہ کی اہمیت اور ہجرت مدینہ کے اثرات جو تھے اس کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے۔ تو ہجرت مدینہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے اور اس کی اہمیت اور بہت سے اثرات جو ہیں وہ ہوئے مسلمانوں کی زندگی میں۔ اب کچھ اہم اثرات اور واقعات جو تھے نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور جو نتائج اخذ کیے گئے اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے کہ یہ کہ ایک مثالی معاشرہ جو تھا وہ وجود میں آیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مشن کو لے کے اس دنیا میں آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی معاشرے کی جو ہے وہ تخلیق کرنی ہے اور تمام جو بنی نوع انسان جو ہیں ان میں مساوات، برابری، معاشرتی انصاف، بھائی چارہ، محبت اور ہمدردی کے جذبات جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیدا کرنے تھے، اور باہمی جو اس وقت لوگوں کے اندر جو باہمی چپکلش یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک جنگ کی صورت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی تشریف آوری مدینہ منورہ میں ہوئی تو اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ صرف مدینہ کے لوگ جو تھے وہ اسلام قبول انہوں نے کیا، بلکہ اسلام کے ساتھ جو تھے مدینہ کے ارد گرد کے قبائل جو تھے اس میں بھی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئے، اور لوگ جو تھے وہ ہجرت مدینہ میں صرف آپ یہ سمجھے کہ وہ جان بچانا ہی نہیں چاہتے تھے بلکہ ایک اسلامی انقلاب جو تھا نا اس کی تکمیل بھی چاہتے تھے۔ پھر ایک محفوظ زندگی مسلمانوں کو ملی اور ہجرت کے بعد مسلمان جو تھے ان کو ایک پرسکون ماحول جو تھا وہ میسر آیا اور ان کی زندگیاں جو تھی وہ بہت محفوظ ہو گئیں، جہاں وہ امن اور چین کی زندگی بسر کرنے لگے اور انہیں ہر طرح کی آزادی جو تھی ملی، اور اس وجہ سے وہ اپنی عبادات اور اعمال آزادی سے سر انجام دینے لگے، اور ان کے ساتھ جو تھا اس وقت جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اس کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر مدینہ کے قبائل میں اتحاد پیدا ہوا اور اوس اور خزرج جو تھے اس وقت کے قبائل جو تھے اہم قبیلے تھے، بنو اوس اور بنو خزرج، یہ ہمیشہ جو تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف رہے تھے اور ان دونوں کی لڑائیوں میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ مارے جاتے تھے، اور ان کی باہمی نفرت سے جو اہل مکہ جو تھے وہ فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دونوں میں جو تھا نا وہ اتحاد پیدا ہو گیا اور ان کی صدیوں کی لڑائی اور دشمنیاں جو تھی نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ پھر اسلامی حکومت کا قیام آ جاتا ہے۔ مکہ میں مسلمان جو تھے وہ منتشر تھے اور ان میں خاص سیاسی تنظیم نہیں تھی اس وقت، وہاں تو صرف ایک اسلامی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک تھی، اور مدینہ میں مسلمانوں کو محفوظ جگہ ایک مل گئی اور اسلامی ریاست قائم کرنے میں آسانی ہو گئی۔ تو مدینہ میں سیاسی نظام جو تھا وہ بھی رائج کیا گیا جو کہ آپ سمجھیں کہ اسلام کا ایک اہم جز ہے، اور تمام اصولوں اور قرآنی ضابطوں پر عمل درآمد کا موقع مسلمانوں کو اس وقت مل گیا۔ بیٹا جو مساق مدینہ کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے جو قبائل جو تھے مدینہ کے یہودی قبائل تھے جیسے بنو اوس اور بنو خزرج جو تھے، اور مہاجرین اور انصاری جو تھے، ان کو ایک دستوری تحریری دستور جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کیا، جو کہ مساق مدینہ جو ہے وہ تھا، جس میں افراد اور قبائل کے حقوق و فرائض جو تھے نا واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی فرما دیا تھا کہ دفاع کی ذمہ داری ہر قبائل کی اپنی ہوگی، ہر قبائل جو ہے وہ اپنے قبیلے میں سے کسی شخص کو نامینیٹ کرے گا جو کہ اس کے قبیلے کا جو ہے وہ دفاع کرے گا۔ پھر بیٹا معاشی استحکام بھی آیا، معاشی ترقی بھی، اور مدینہ جو تھا وہ اس شاہراہ کے قریب تھا جو شام کی طرف جاتی تھی، اور پھر مسلمان طاقت میں بھی تھے تو اس لیے انہوں نے تجارت میں حصہ لیا اور جلدی معاشی طور پر خوشحال ہو گئے۔ جو لوگ مکہ معظمہ سے اس وقت خالی ہاتھ آئے تھے نا وہ بھی چند سالوں میں کاروبار کی وجہ سے معاشی طور پہ بہت زیادہ خوشحال ہو گئے۔ مہاجرین جو تھے ان کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ مہاجرین جو تھے آپ کو پتہ لاکھوں کی تعداد میں آ رہے تھے، بلکہ صرف ہجرت ہی کر نہیں رہے تھے بلکہ ہجرت کے علاوہ بھی مہاجرین جو تھے نا وہ یہاں پر اس وقت آ رہے تھے۔ تو پھر یہ مسئلہ ان کا ایسے کیا گیا کہ برابری کی سطح پر اخلاقی بنیادوں پر مسئلہ حل کیا گیا، یعنی ہر ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا گیا، اور ان کو جو تھا نا ان کی جائیداد میں برابری کا حصہ دے دیا گیا تاکہ وہ لوگ جو ہیں اکنامیکلی جو ہیں وہ سٹیبل ہو سکیں۔ پھر قریش مکہ پر بھی ایک معاشی دباؤ جو تھا وہ آیا، اور آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ مدینہ کی جو ہے وہ جغرافیکلی جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کا جو علاقہ جو تھا وہ جس راستے کے ذریعے اہل مکہ جو تھے وہ تجارت کرتے تھے وہ ایک بین الاقوامی تجارت کہلاتی تھی، اور مدینہ کے پاس سے ہو کر یہ علاقہ جو تھا وہ گزرتا تھا، تو اس لیے
مدینہ کی جو نئی اسلامی ریاست تھی نا، وہ کسی بھی وقت جو تھی نا، وہ اپنی اس پوزیشن پر آ چکی تھی کہ وہ مکہ پر ایک اکنامک پریشر ڈیولپ کر سکے، معاشی دباؤ جو ہے وہ ڈال سکے۔ پھر بیٹا اشاعت اسلام کا بھی فروغ ہوا، اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بہت سخت پابندیاں جو تھیں وہ آئی تھیں، جس کی وجہ سے اسلام کی اشاعت جو تھی وہ رک گئی تھی۔ لیکن مدینہ میں مسلمانوں کو پورا من اور ایک آپ سمجھیں کہ سازگار ماحول جو تھا، وہ ایک سیوٹیبل انوائرمنٹ جو تھی ان کو مل گئی، اور اسلام کی تبلیغ جو تھی وہ شروع ہوئی، اور یہاں اسلام جو تھا نا اس وقت تیزی سے پھیلا، اور یہاں مسلمانوں کو کافی زیادہ تقویت ملی، کافی زیادہ طاقت حاصل ہوگی۔ پھر بیٹا اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوئی، اور ہجرت مدینہ سے ایک اسلامی معاشرہ جو تھا وہ خود بخود تشکیل ہو گیا، اور اسلامی معاشرے کے متعلق آیات جو تھیں ان کا بھی نزول ہوا، تاکہ اس معاشرے کو مناسب جو ہے ایک ایڈمنسٹریٹر یا ایک تنظیم مل سکے۔ پہلے مسلمان جو تھے وہ بکھرے ہوئے تھے، منتشر تھے، لیکن مدینہ میں جو تھے وہ سب لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے، اور اسلامی اصولوں کے مطابق انہوں نے اپنی زندگیاں جو تھیں وہ گزارنا شروع کر دیں، اور اس سے ایک نئی معاشرت جو تھی وہ پیدا ہوئی۔ پھر موقعات مدینہ میں ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو جو ہے ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اور اسے موقعات مدینہ کہا جاتا ہے۔ اور مدینہ والوں نے جو ہے وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو زندگی کے ہر پہلو میں جو تھا وہ حصہ دار بنا لیا، اور بعض نے تو اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے کر اس کا نکاح جو تھا نا مہاجر بھائی کے ساتھ پڑھوا دیا۔ اور اگرچہ مہاجرین نے کوشش کی کہ وہ انصار مدینہ پر جو ہے وہ بوجھ نہ بنے، لیکن اس سے ایک اسلامی ورثہ اور آپ کہتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست قائم ہونے میں مسلمانوں کو کافی مدد ملی، اور فتوحات کا آغاز بھی ہوا، اور ہجرت مدینہ کے بعد جو کفار مکہ جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے بہت سارے حملے بھی کیے، لیکن ان جنگوں کے بعد مکہ فتح ہوا، اور ایران اور روم فتح ہوئے، اور مسلمان جو تھے وہ تھوڑے ہی عرصے پر جو ہے پوری دنیا پر چھا گئے۔ یہ بیٹا ہمارا آج کا ٹاپک تھا، جس میں کہ میں نے آپ کو ہجرت مدینہ کی اہمیت اور اس کے اثرات کے بارے میں بتایا ہے۔ تو آپ اپنی بک کے پیج نمبر 67 پر دیکھ سکتے ہیں، پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، میں نے بھی آپ کو آسان ورڈنگ میں سمجھا دیا ہے۔ اس کو آپ اپنی کتاب کو کھول کے دیکھیں، اور ایک دفعہ اس کو پڑھیں، اور جو اہم پوائنٹس ہیں اس کے کی نوٹس تیار کریں۔